رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن طولون ایک ترکی نژاد غلام تھا۔ مامون الرشید نے اپنے دور میں اس کو فوج میں شامل کیا۔ امام مہدی کے دور میں وہ مصر کا والی بنا۔ بعد میں وہ آزاد خود مختار ریاست اس نے قائم کر دی، شام کو فتح کر کے۔ احمد بن طولون کو اپنے خوض کے پاس ایک بچہ ملا جو یتیم تھا، تو اس کا نام اس نے احمد یتیم رکھ دیا۔ اس نے اس کی تربیت کی، پالا پوسا بڑا کیا۔ جب احمد بن طولون مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ابو الجیش کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کی دیکھ بھال کیجیے گا۔ ابو الجیش نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق کہا کہ میں تجھ کو ایک بہت اپنے ہاں خاص عہدے کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تیرے سے کچھ چیزیں یقین دہانی کے بعد تجھے وہ عہدہ دوں گا۔ وہ یقین دہانی یہ ہوگی کہ تو میرے ساتھ کبھی بھی زندگی میں خیانت اور بددیانتی کا ارتکاب نہیں کرے گا، میرے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا اور میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو اس نے اس کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ اس نے اس کو اپنا خاص الخاص مشیر قائم کر دیا۔ تمام امور کے اندر وہ ابو الجیش کے تصرف کرنے لگا۔ ایک دن ابو الجیش نے اسے کہا کہ میری خاص چہیتی باندھی ہے، اس کے کمرے میں جاؤ اور وہاں ایک موتی پڑا ہوا وہ لے آؤ۔ جب احمد یتیم اس باندھی کے کمرے میں گیا تو دیکھا تو وہ باندھی ایک غلام کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں تھی۔ جیسے ہی احمد یتیم کمرے میں داخل ہوا وہ غلام تو بھاگ گیا، لیکن اس کی جو باندھی تھی وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب میری خبر ابو الجیش کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کی نظر میں جو میرا مقام و مرتبہ تھا وہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن احمد یتیم نے موتی لیا اور آ کر واپس ابو الجیش کو دے دیا اور اس کی متعلق کسی بات سے آگاہ نہیں کیا ابو الجیش کو۔ کچھ دن تو وہ بڑی ڈری رہی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو جیسے محسوس ہوا کہ معاملات پہلی طرح ہی ہیں، ابو الجیش مجھے اسی طرح چاہتا ہے، میں اس کی اسی طرح چاہتی ہوں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ماجرا ہوا کہ ابو الجیش نے ایک نئی باندھی خرید لی، اب اس کی ساری التفات، ساری محبت اس باندھی کے ساتھ خاص ہو گئی، سارے انعامات اور اکرام اسی کو نوازنے لگا۔ تو اس باندھی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس کو احمد یتیم نے اس غلام کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا کہ شاید اس نے ابو الجیش کے ساتھ میری بات کا ذکر کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کی نظر سے میں گر گئی، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو ایک دن اس باندھی نے یہ کام کیا کہ وہ ابو الجیش کے پاس آئی اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ احمد یتیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میری عزت کو لوٹنے کے لیے اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو جیسے ہی ابو الجیش نے اس بات کو سنا تو اس کا پارا ایک دم چڑھ گیا، وہ فوراً اس کو قتل کرنے لگا تھا، لیکن اس نے کچھ چیز سوچی اور تحمل سے کام لیا اور اپنے خادم خاص کو کہا کہ میں ایک تھال کے اندر تیرے پاس چیز بھیجوں گا، جب وہ آدمی وہ چیز لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ اس تھال کو مشک سے بھر دیجئے، آپ اس کا سر کاٹ کر اس تھال کے اندر ڈانپ کر میرے پاس لے آئیے گا۔ ابو الجیش نے یہ کام کیا کہ ایک دن مجلس سجائی، اس کے اندر اپنے تمام خاص الخاص رفقا کو بلایا، عیش و نشاط کی مجلس تھی، ہر طرح کی خوشی وہاں بانٹی جا رہی تھی، لوگ عیش و عشرت کی داد وصول کر رہے تھے، مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ احمد یتیم بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بڑا مطمئن تھا، حشاش بشاش تھا کہ ابو الجیش نے اسے حکم دیا کہ یہ تھال لے کر جاؤ اور فلاں میرے خادم کو کہو کہ مشک سے بھر کر میرے پاس بھیج دے۔ جب وہ تھال لے کر نکلا تو راستے کے اندر دوسرے مصاحبین نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے اس مجلس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کون لوگ شامل ہیں۔ تو وہ جان چھڑا کر بذات خود جانا چاہتا تھا اس خادم کے پاس، لیکن انہوں نے اس کے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ نہیں، آپ کسی اور خادم کو دے دیجئے، آپ ہمیں جو ہے نا اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتلائیے۔ تو اس کو وہی غلام نظر آیا جو باندھی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں اس احمد یتیم نے دیکھا تھا۔
اس نے اس تھال کو اس کے حوالے کیا، وہ تھال لے کر اس خادم خاص کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ امیر نے کہا ہے کہ اس کو مشک سے بھر دو۔ جیسے ہی اس نے کہا تو اس نے اس کا سر کاٹ کر اس تھال کے اندر رکھا اور واپس لے کر آنے لگا۔ راستے میں احمد یتیم نے اس سے تھال لیا، وہ ڈانپا ہوا تھا، تو واپس امیر کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ واپس امیر کے پاس پہنچا تو امیر کبھی اس کو دیکھے کبھی تھال کو دیکھے، جیسے ہی اس نے تھال سے اوپر پردہ ہٹایا تو وہاں سر پڑا ہوا۔ اب اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی احمد یتیم سے۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا، امیر اپنی جگہ ششتر رہ گیا اور احمد یتیم اپنی جگہ حیران۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کارگزاری ہے، میں جا رہا تھا راستے کے اندر، اس طرح مجھے باقی مصاحبین نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ کسی اور کے حوالے کر دیجئے، میں نے تھال اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ امیر ابو الجیش، میں نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، میں نے یہ آپ کی اس چہتی باندھی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا، لیکن میں نے وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ آج میں نے یہ اس کے حوالے کیا تھا، اس نے آپ کے ساتھ خیانت کی تھی اور اس خیانت کی اس کو یہ صلہ مل گیا۔ تو اس کی نظر میں، ابو الجیش کی نظر میں احمد یتیم کا مقام و مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اس نے اس کو تمام سلطنت کے اندر تمام امور کا ذمہ دار بنا دیا اپنے طور پر، اور اس باندھی کو جو اس کی چہتی تھی اس احمد یتیم کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کا سر قلم کر دیجئے۔ لیکن اس کے سر قلم کرنے سے پہلے اس لونڈی سے دریافت کیا کہ بھائی یہ واقعہ ہے، کیا تم اس کی تصدیق؟ تو اس نے تصدیق کی کہ میں نے اس احمد یتیم کے اوپر الزام لگایا تھا۔ اس نے باندھی کا سر قلم کر دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نتیجہ ملتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کہ انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے تو کبھی جزا اس کو دنیا کے اندر ہی رب العالمین کی ذات دے دیتی ہے۔ اب اس غلام نے ابو الجیش کے ساتھ خیانت کی اور اس بددیانتی کا صلہ اس کو دنیا کے اندر ہی مل گیا، اور احمد یتیم کی دیانتداری، عفت، پاک دامنی، راست بازی، وہ اس کا مقام و مرتبہ ابو الجیش کے سامنے مزید بڑھ گیا۔ تو اس لیے ہم جو بھی عمل کریں، جس طرح کا کردار اپنائیں، جو نیکی کریں یا کسی کے ساتھ برائی کریں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جزا صرف آخرت کے اندر ہی نہیں ملے گی بلکہ اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتا ہے۔ اب مجھے مکافات عمل دنیا ہے، تو اگر بندہ کسی کے ساتھ برائی کرے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ ہوگا، تو قدرت کا قانون ایسا نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ برائی کا صلہ اسے برا ہی ملے گا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ بھلائی کے صلہ کے اندر اسے جزا جو ملے گی وہ بھلائی ہی والی ملی ہے۔ اب یہ ہر بندے کو اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے، کہ خیر والا عمل کر کے خیر کے نتیجے کو پاتا ہے، یا برے عمل کو کر کے برے عمل کی جزا پاتا ہے، مکافات عمل کے طور پر، جس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔